رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے۔ بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی مکرم، رسول معظم، پیغمبر محتشم، خاتم الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کے آپسی حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے بہت سے حقوق ہیں، اور اس طرح مسئلہ کے بعد جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ 2 کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ یہ تیسرا حق کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کے لیے، اس کی تدفین کے لیے ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے آج کی جمعہ کے خطبے میں
میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے یا آئے گا اسے ایک دن موت ضرور آئے گی، یا ہمیشہ ہمیش کے لیے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دار فانی سے وفات پا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ موت کا فرشتہ جب ان کی خدمت میں آتا ہے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے تو زوردار ایک چاٹا نصیب کر دیتے ہیں، جس سے اس کی آنکھ باہر آ جاتی ہے اور وہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے میرے پروردگار، مجھے ایسے بندے کے پاس آپ نے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت سے کہا کہ جائیے اور میرے بندے سے کہیے کہ اور اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک بچڑے پہ اپنا ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کی ہتھیلی کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال کا عمر پہ اضافہ کر دیا جائے گا۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے، جو پیغام ہوتا ہے پہنچاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد تو کہا دوبارہ پھر آؤں گا روح قبض کرنے کے لیے، یعنی موت آنی ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اسی وقت لے چلیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عظیم شخصیتیں کہ ایک چاٹا مار دیا تو ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَفَقَعَ عَيْنَهُ، یعنی آنکھ باہر آ گئی۔ اور جب اللہ رب العالمین کے پاس موت کا فرشتہ گیا تو فَرَدَّ بَصَرَهُ، اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھ واپس لوٹا دی۔ تو ایسی شخصیتیں بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئی ہیں جنہوں نے ملک الموت کی آنکھ باہر نکال دی۔ تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ کسی بھی شخص کو ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا نہیں ہے، اور ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے درمیان ابھی کچھ دن پہلے تھے اس وقت شاید کی نظر نہ آ رہے ہیں۔ تو موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم ایسے کسی شخص کا اگر انتقال ہو جائے تو اس شخص کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنا یہ ایک حق ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہا فلہ قراءۃ، کہ جو شخص کسی کی جنازے کی نماز میں شریک حاضر ہو، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، جنازے کی نماز میں وہ شریک ہو، نماز جنازہ پڑھے، فلہ قراءۃ، تو اسے ایک قراءت کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی جنازے میں جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ایک قراءت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، اور جو شخص کسی جنازے کی نماز میں شریک ہو یہاں تک کہ اس کی تدفین بھی ہو جائے، یعنی جنازے کی بھی نماز پڑھے اور اس کی تدفین بھی ہو جائے، اسے دفن بھی کر دیا جائے، اس وقت تک وہ وہاں پر موجود رہے، فَلَهُ قِرَاطَانِ، تو اس کے لیے 2 قراءت ہیں۔ قِیلَ وَمَا الْقِرَاطَانِ، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قراءتان کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 قراءت کو بڑے پہاڑوں کے برابر۔ ایک قراءت کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
یعنی دو بڑے بڑے دو عظیم پہاڑوں کے برابر دو قرات ہوتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص جنازے کی بھی نماز پڑھتا ہے اور جنازے کے ساتھ ساتھ اس کی تدبیر تک وہاں شریک رہتا ہے تو دو قرات کا ثواب اللہ رب العالمین سے عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت بھی جس کے راوی کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص کسی مسلمان کی جنازے میں گیا ایمان کے ساتھ، یعنی اسے اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، احتساب کے ساتھ، اور اس پر وہ ثواب کی امید رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے اپنے اس عمل پر وہاں شریک ہونے پر اجر و ثواب کی وہ امید رکھتا ہے، اسے ایمان بھی ہے اور ثواب کی نیت ہے، ثواب کی امید رکھتا ہے، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، اور وہ اس جنازے کے ساتھ رہا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے، وَيُفْرَغُ مِن دَفْنِهَا، اور اس کے دفن سے بھی وہ فارغ ہو جائے، تدبیر سے بھی فارغ ہو جائے، سب لوگ فارغ ہو جائیں، اس کی تدبیر ہو جائے، تو فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ، تو وہ دو قیرات کے ساتھ لوٹے گا، کل قیرات مثل احد، احد پہاڑ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ سے لے کر کے اور تدبیر تک اگر وہ رہتا ہے تو دو قیرات کا ثواب ملے گا، اور ہر قیرات یعنی ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ آپ بتائیے کتنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالْقِرَاطِ، لیکن اگر کسی نے نماز جنازہ تو پڑھی اور نماز پڑھ کر واپس آ جاتا ہے، تدبیر میں وہ شرکت نہیں کرتا ہے، تو اسے صرف ایک قرات کا ثواب ملے گا۔ آپ غور کیجیے کہ ایک مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز میں شرکت کرنے، نماز جنازہ پڑھنے اور اس کی تدبیر کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں جانا چاہیے۔ ویسے یہ نماز تو فرض کفایہ ہے، اگر کچھ افراد ادا کر لیتے ہیں تو بقیہ لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو سارے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے، ہے فرض کفایہ۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من میت یصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون مئۃ، کہ کسی مسلمان کہ اگر وفات ہو جائے اور مسلمانوں میں سے 100 کی تعداد میں لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، کلهم یشفعون له الا شفعوا فیہ، یعنی 100 کی تعداد میں امت مسلمہ میں سے لوگ نماز جنازہ اس کی پڑھیں، اس کے لیے سفارش کریں اللہ رب العالمین سے، اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اس کی بخشش کی دعا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سفارش کرنے والے لوگوں کی شفاعت قبول کی جائے، یعنی مرنے والے کے حق میں جو لوگ شریک ہوئے، جو دعا کر رہے ہیں، جو دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا۔ یہاں ایک نقطے پہ آپ کو غور کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی مسلمان آدمی کی وفات ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ 40 ایسے افراد پڑھیں، 40 ایسے لوگ شریک ہوں، لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو
اس کے عبادت میں شریک اور ساجد نہ ٹھہراتے ہو، شرک سے وہ پاک ہوں، شرک سے وہ بری ہوں، تو اللہ رب العالمین الا شفعہ اللہ، تو اللہ رب العالمین ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ غور کیجیے، یہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ ایسے لوگوں کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا جو لوگ شرک سے پاک ہوں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کسی بھی معاملے میں شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ لیکن اگر شرکت کرنے والے لوگ مشرک ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، تو 40 لوگ کیا 40,000 40 لاکھ یعنی بے شمار لوگ اگر شریک ہو جائیں اور سب کے سب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں تو ان کی دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کی دعائیں نہ تو ان کے حق میں اللہ رب العالمین کے دربار میں مقبول ہوگی اور نہ ہی مرنے والے کے حق میں جو دعا کر رہا ہے اس میں وہ دعا قبول کی جائے گی۔ تو اگر موحد لوگ، مومن لوگ جو شرک سے پاک ہوں، شرک سے صاف ستھرے ہوں، شرک کے قریب لے جاتے ہوں، ایسے لوگ اگر مرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ یہی کیونکہ جنازے میں شرکت کرنا ایک حق ہے مسلمان کا، تو شرکت ہم کریں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نماز جنازہ پڑھیں گے کیسے، اس میں پڑھنا کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ ورنہ صرف شرکت، آج تو دیکھا جاتا ہے شرکت کرنے کے بعد جو حکم ہے کو چھوڑ کر کے دوسری تمام چیزیں کی جاتی ہیں، دنیا بھر کی لائنی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ چیزیں نہیں کی جاتی ہیں۔ تو پہلے آپ دیکھیں صلاۃ جنازہ پڑھی کیسے جاتی ہے، کیسے ہم جب جائیں تو صلاۃ جنازہ پڑھیں، اپنے بھائی کے حق میں ہم کیسے دعا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ نماز، یہ صلاۃ بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے، اس میں نہ تو اذان دی جاتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے، اور امام کی یہ سنت یہ ہے اگر مرد ہے میت تو اس کے سرہانے کھڑا ہوگا، سر کے سامنے کھڑا ہوگا، سر کے پاس، اور اگر عورت ہے تو اس کے بیچ پہ کھڑا ہوگا۔ اور یہ نماز 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ دعائے ثنا کا اس میں ذکر نہیں ملتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا ذکر ہے، سورہ فاتحہ، بلکہ بعض علماء نے جیسے ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین رحمہ اللہ تو سورہ فاتحہ کو ایک رکن قرار دیتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عام نمازوں کی طرح سے یہ بھی ایک نماز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اور لائن کی چیز سے یہاں پر کوئی بھی نماز نہیں ہوئی، چاہے نفل ہو، چاہے فرض ہو، سنت ہو، اور چاہے مقتدی کی ہو، چاہے امام کی ہو، کوئی بھی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ایسے صلاۃ جنازہ کے لیے بھی بعض علماء ایک رکن قرار دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہیں، اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے جس کے راوی طلحہ بن عبداللہ بن عوف ہے، وہ کہتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ، کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک جنازے کی نماز پڑھی، فقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی اس میں تلاوت کی۔ ویسے آہستہ پڑھنا مسنون ہے، لیکن بلند آواز سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، قال اس کے بعد فرمایا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی نماز جنازہ سے فراغت کے بعد فرمایا لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یعنی جو یہ تلاوت کی گئی ہے، بلند آواز سے پڑھی گئی ہے سورہ فاتحہ، یا جو دعائیں پڑھی گئی ہیں، اس وجہ سے تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس سے بالکل واضح
ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور کہا کہ تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نے پڑھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہمیں اور آپ کو صلاۃ جنازہ میں پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد، یہ پوری دعا، یہ پوری درود آپ اسے پڑھیں گے درود ابراہیمی، اور تیسری تکبیر کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، میت کے لیے دعا کریں گے۔ دعائیں مختلف ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعدا۔ یہ دعا مسنون ہے، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک دعا اور بھی ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس دعا کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ایک صحابی ہے عوف بن مالک الاشجعی، اس دعا کو جب سنتے ہیں تو خواہش کیا ظاہر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ فحفظت بالدعاء وهو يقول، عوف بن مالک الاشجعی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی تو میں نے آپ سے سن کر کے وہ جنازے کی دعا میں نے یاد کر لی۔ آپ نے کیا پڑھائی؟ آپ پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے بخش دے، وارحمہ اس پر رحم فرما، وعافی اسے عافیت عطا فرما، واعف عنہ اسے اس کے گناہوں کو درگزر کر دے، مٹا دے، واکرم نزلا اس کی اچھی مہمان نوازی فرما، ووسع مدخلا اس کی قبر کشادہ فرما دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اسے پانی سے اور برف سے دھو دے، اس کے گناہوں کو جیسے کہ تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اللہ تو اس کے دنیاوی گھر سے اسے بہتر گھر عطا فرما، وَآلًا خَيْرًا مِنْ آلِهِ اور اس کے گھر والوں سے مجھ سے بہتر گھر والے عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اس کی بیوی سے اسے بہتر بیوی عطا فرما، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اللہ تو اسے جنت میں داخل فرما، وَقَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور تو اسے عذاب قبر سے نجات دے، اور من عذاب النار یا جہنم کے عذاب سے اسے نجات دے دے، بچا لے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز میں پڑھی تو آپ نے یہ دعا پڑھی، تو عوف بن مالک اشعری کہتے ہیں حتی تمنیت انا ذلک المیت، جب وہ دعا انہوں نے سنی جتنی جانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے دعا فرمائی ہے، تو کہتے ہیں حتی تمنیت انا ذلک المیت، یہاں تک کہ میں نے یہ تمنا کی، میں نے یہ خواہش، میں نے یہ آرزو کی کہ کاش کہ آج وہ میت میں ہی ہوتا، یعنی میں ہی انتقال کر گیا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے مبارک سے میرے لیے یہ دعا فرما رہے ہوتے۔ آپ بتائیے، تو اس طرح کی دعائیں مسنون ہیں، ہمیں اور آپ کو دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، جو بھی دعا یاد ہو جائے وہ دعا ہمیں اور آپ کو اپنے مرنے والے بھائی کے حق میں جنازے کی نماز میں شرکت کر کے پڑھنی چاہیے۔ تو تیسری تکبیر کے بعد ہم یہ مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کہی جائے گی اور سلام پھیر دیا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض دعا کی چوتھی تکبیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو اگر کچھ دعا بھی پڑھنا چاہیں مسنون دعائیں پڑھ بھی سکتے ہیں، ورنہ سلام پھیر دیا جائے گا، اور سلام تو ایک طرف دائیں جانب پھیرنا یہی افضل ہے،
کہ ایک طرف سلام پھیر دیا جائے اور دونوں طرف بھی اگر کوئی شخص پھیرتا ہے تو اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرا جائے اور دونوں طرف بھی سلام پھیرا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقتدی ہے، امام نہیں ہے، تو امام اگر دونوں طرف پھیرتا ہے تو اس کی اتباع اس کے لیے ضروری ہے، اسے دونوں طرف ہی پھیرنا ہے۔ اور اگر ایک ہی طرف پھیرتا ہے تو یہ افضل طریقہ ہے، اس سے عام ہے اور آپ کو ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، مسئلہ معلوم کرنا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ ایک طرف پھیرتے تو یہ، اور ہر تکبیر میں رفع الیدین کرنا یہ مسنون ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر تکبیر میں آپ رفع الیدین کریں گے۔ تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے، اور جنازے کے بعد جب تکبیر ہو جائے تو اس کے بعد بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت راوی حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی میت کو قبر میں لگا دیا جاتا تھا، اس کی قبر جب برابر کر دی جاتی تھی، ایک دم فارغ ہو جاتے سے اس کو دفن کرنے کے بعد، تو وقف علیہ، اس کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے پاس تو موقع ہی نہیں ہوتا ہے، مٹی بھی نہیں دے پاتے، شریک بھی نہیں ہو پاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ تدفین کے بعد وقف علیہ، اس بندے کی قبر پر، اس بھائی کی قبر پر آپ ٹھہرتے تھے اور وقال، اور کہتے تھے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے بھائی کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرو اللہ رب العالمین کے دربار میں، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ قبر میں ابھی فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے قبر میں فرشتے اس سے سوال اور جواب کریں گے، تو اپنے بھائی کی گناہوں کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اللہ اور ثابت قدمی کے لیے بہت مختصر سی دعا، بہت جامع دعا ہے کہ ہم یہ پڑھیں، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ تو سامعین کرام، یہ ہے ایک حق کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو ہم اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، اس کی تدفین کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ دیکھیں، ہم اور آپ یا تو شریک ہی نہیں ہو پاتے، اور اگر شریک ہوتے تو جو یہ طریقہ بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طریقے کو چھوڑ کر لایانی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور اگر کوئی عمل کرتے بھی ہیں تو وہ سارے کے سارے عمل خود ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے طریقے کے مطابق، جو میرا مزاج کہتا ہے، میری طبیعت کہتی ہے، میرے دل میں جو بات آتی ہے، اس طرح کے خرافات میت کے ساتھ کرتے ہیں جس سے میت کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ الٹے ایسے خرافات سے جو ہے گنہگار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم پہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔